آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے مشہور اور ہسٹوریکل ٹریڈ روٹ کی، جس سے ہم سلک روڈ کہتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں کیونکہ یہ کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ دوستو، یہ تو صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے سلک روڈ کی ان کہانیوں اور رازوں کی جو اس ہسٹوریکل روٹ کو اور بھی دلچسپ بناتے ہیں۔ آج ہم اسی مشہور اور ہسٹوریکل ٹریڈ روٹ کو جانیں گے، لیکن صرف چیزیں ہی نہیں بلکہ آئیڈیاز، نالج اور ریلیجن بھی شیئر کیے گئے۔ آپ اس کو دنیا کی سب سے پہلی گلوبلائزیشن ہائی وے کہہ سکتے ہیں۔ کیا ہے سلک روڈ؟ سلک روڈ ایک ٹریڈ نیٹ ورک تھا جو کہ چائنا سے شروع ہوتا تھا اور یورپ، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ تک جاتا تھا۔ یہ صرف ایک راستہ نہیں بلکہ ایک لائف لائن تھی جو کہ ملکوں کے درمیان سلک، اسپائسز، گولڈ اور کلچرل ایکسچینجز کے ذریعہ بنی تھی۔ اس کا نام سلک روڈ اس لیے پیدا ہوا کیونکہ سلک، جو کہ سب سے زیادہ قیمتی اور ڈیمانڈنگ چیز تھی، اس روٹ پر ٹریڈ کی جاتی تھی۔ سلک روڈ کی اہمیت کے پیچھے کئی وجہیں تھیں۔ سب سے پہلے اکنامک گروتھ۔ سمجھ لیں کہ ایک زمانے میں سمرقند اور بخارا جیسے شہروں کی رونقیں سلک روڈ کے بغیر ادھوری تھیں۔ یہ شہر صرف ٹریڈنگ ہبز نہیں بلکہ آرٹ اور کلچر کا مرکز بن گئے تھے۔ شہزادے اور ٹریڈرز یہاں بازاروں میں اپنا مال بیچتے تھے اور نئے آئیڈیاز شیئر کرتے تھے۔ دوسرا، کلچرل ایکسچینج۔ سوچئے کہ ایک ٹریولر چائنا سے پیپر اسکرول لے کر نکلتا تھا اور وہ اسکرول پرشیا کی لائبریری تک اس روٹ سے پہنچتا تھا، جہاں اسکالرز اسے ٹرانسلیٹ کرتے تھے، اور اس طرح آرٹ اور ڈانس فارمز بھی ایک کلچر سے دوسرے کلچر میں مکس ہوتی گئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرشین کارپیٹس کی بناوٹ آج بھی دنیا میں مشہور ہے، یہ بھی سلک روڈ کی وجہ سے ہی زیادہ مشہور ہوئی۔ ریلیجیس اسپریڈ۔ بدھزم، اسلام اور کرسچینٹی اس روٹ کے ذریعے الگ الگ حصوں میں پہنچے۔ بدھسٹ مونک کاروان کے ساتھ ٹریول کرتے تھے اور اپنے ریلیجن کو پھیلاتے تھے۔ جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں تو نئے انوویشن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پرنٹنگ اور گن پاؤڈر چائنا سے دنیا بھر میں سلک روڈ کے ذریعے پہنچے۔ ہر نیا انوویشن دنیا کو نئے لیول پر لے گیا۔ مالا مال شہر جیسے کہ سمرقند اور بخارا اس روٹ کی بیس بن گئے۔ روٹ کا آغاز 200 BC میں ہوا، چائنا کے ہان ڈائنیسٹی کے دور میں۔ ہان ڈائنیسٹی کے ایمپررز نے دیکھا کہ ریشم دنیا بھر میں ایک لگژری آئٹم بن چکا ہے، اس کی ڈیمانڈ روز بڑھ رہی ہے۔ یہ روٹ بنایا گیا تاکہ ریشم کے ساتھ ساتھ اسپائسز بھی ایکسپورٹ کیے جا سکیں۔ یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا جہاں سویلائزیشن ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے لگی۔ لیکن اس کی پیک 13 اور 14 سینچری میں منگول امپائر کے دور میں ہوئی۔ چنگیز خان اور اس کے سکسیسر نے اتنا بڑا ایریا کنکر کر لیا کہ سلک روڈ سیکیور اور آرگنائز بن گیا۔ آپ سوچئے اس وقت ٹریڈ کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک مشنز اور کلچرل ایکسچینجز بھی اپنی پیک پر تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ٹریولر جیسے کہ مارکو پولو نے اپنے سفر کے ذریعے نئے اثر اور کلچرل نالج کو دنیا کے سامنے رکھا۔ یہ گولڈن ایج تھی سلک روڈ کے لیے جب یہ دنیا کا اکنامک اور کلچرل ہب بن چکا تھا۔ سلک روڈ کے دو مین روٹس تھے، لینڈ روٹ اور سی روٹ۔ لینڈ روٹ گوبی ڈیزرٹ، پامیر ماؤنٹین جیسے مشکل راستوں سے گزرتا تھا۔ سوچئے کہ ایک کاروان کے مسافروں کو شدید گرمی اور شدید سردی کا سامنا کرتے ہوئے خالی ریگستانوں اور خطرناک پہاڑوں کو پار کرنا پڑتا تھا۔ ہر سٹاپ ایک ایڈونچر تھا جہاں لوکل ٹرائب سے نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ سی روٹ انڈین اوشن اور میڈیٹرینین سی کے ذریعے سویلائزیشن کو کنیکٹ کرتا تھا۔ سوچئے بڑے بڑے شپس جو کہ اسپائسز اور سلک کے کریٹ سے لدے ہوئے ہوتے تھے، سمندر کی لہروں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے۔ اس روٹ نے ٹریڈ کو اور زیادہ تیز اور ایفیشینٹ بنا دیا۔ کچھ امپورٹنٹ شہر جو کہ سلک روڈ کا حصہ تھے۔ سمرقند، اس شہر کو پرل آف ایسٹ کہتے تھے۔ آپ سوچئے کہ یہ بازار ریشم کے سٹال سے بھرے ہوتے تھے اور آرٹسٹ اپنی بلو ٹائلز کے کام کو ڈسپلے کرتے تھے۔ یہاں کا ریگستان سکوئر ٹریولرز کے لیے ایک کلچرل سینٹر تھا۔ کاشغر، یہ ایک امپورٹنٹ ٹریڈنگ ہب تھا جو کہ آدھے راستے پہ آتا تھا۔ بازار جہاں سینٹرل ایشیا کے فروٹس، چائنا کے سلک اور پرشیا کے کارپیٹس ایک جگہ پر بکتے تھے۔ ٹریولرز کے لیے یہ ایک ریلیف اور ایکسائٹمنٹ کا پوائنٹ ہوتا تھا۔ اینٹیوچ، یہ یورپ کا انٹرنس پوائنٹ تھا جہاں سے ویسٹ ٹریڈر کو ایشیا کی ویلتھ کی ایکسیس ملتی تھی۔ اینٹیوچ کے بازار میں مڈل ایسٹرن اسپائسز اور لگژری سامان بکتا تھا۔ یہ شہر کلچرل میلٹنگ پوائنٹ بن گیا تھا۔ یہ شہر صرف ٹریڈنگ سینٹرز نہیں بلکہ کلچرل ہب بن گئے تھے۔ ان بازاروں میں آپ کو میوزیشین، سٹوری ٹیلرز اور کرافٹ مین ملتے تھے جو کہ الگ الگ سویلائزیشن کے اثر کو پروموٹ کرتے تھے۔ یہاں مال کے ساتھ ساتھ لوگوں کے آئیڈیاز اور دوستی بھی ایکسچینج ہوتی تھی۔ سلک روڈ کا سفر ایک ایڈونچر تھا جو کہ کاروان کے ذریعے ہوتا تھا۔ سوچئے ایک کاروان جس میں بہت سے اونٹ گھوڑے لائن میں چلتے رہتے ہیں، ہر ایک کے اوپر سلک، اسپائسز اور ان گنت خزانے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ کاروان ایک چلتے پھرتے بازاروں جیسے ہوتے تھے۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ ہر ٹریولر کے ساتھ ایک رسک ہوتا تھا، کبھی ریگستان کی جلا دینے والی گرمی اور سرد راتیں، کبھی ڈاکو اور لٹیروں کے حملے اور کبھی بیماریوں کا خوف۔
सोचिए कि एक ताजिर को अपना माल लेकर रेगिस्तान क्रॉस करना हो और उसके साथ सर्वाइवल का सिर्फ थोड़े से सप्लाईज हों। ये पूरा सिस्टम एक रैली की तरह काम करता था। मिसाल के तौर पर एक ट्रेडर चाइना से सामान लेकर आता था और वो माल अगले स्टॉप पर किसी पर्शियन ट्रेडर को बेच देता था। वो पर्शियन ट्रेडर उस माल को रोमन एम्पायर तक ले जाता था। इस तरह माल एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर तक पहुंचता था और हर जगह इस माल की वैल्यू बढ़ जाती थी। हर स्टॉप एक मिनी कल्चरल एक्सचेंज भी होता था जहां ट्रैवलर्स अपनी कहानियां, रेसिपीज़ और ट्रेडिशन शेयर करते थे। इस रोड पर बाज़ार और कारवानसराय बहुत मशहूर थे। कारवानसराय वो जगह थी जहां ट्रैवलर्स अपने सफ़र के बाद रेस्ट करते हैं, अपने जानवरों को खाना खिलाते हैं और नए ट्रेडर्स के साथ माल का एक्सचेंज करते हैं। सिल्क रोड का हर मोमेंट एक नई एक्सपीरियंस, नए रिस्क और नई अपॉर्चुनिटी का मिक्सचर था। ट्रेडर अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे और हर स्टॉप पे कुछ ना कुछ बेचते रहते थे। आइए अब चलते हैं एक फैसिनेटिंग सफ़र पर जहां हम सिल्क रोड के कुछ ऐसी कहानियां सुनेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। क्या आपको पता है कि एक चाइनीज़ प्रिंसेस की चालाकी की वजह से पूरी दुनिया सिल्क बना पाई? बताते हैं कि एक वक्त था जब चाइना सिल्क बनाने के राज दुनिया से छुपाता था, लेकिन एक प्रिंसेस जब इंडिया की तरफ शादी करके आ रही थी तो उसने अपने हेड ड्रेस में छुपाकर सिल्क वर्म्स और मलबरी सीड्स ले लिए। इस मूव ने सिल्क प्रोडक्शन का राज चाइना से बाहर पहुंचाया और ये एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया। मार्को पोलो का नाम तो सुना होगा। ये एक ट्रैवलर था जो कि सिल्क रोड के ज़रिए चाइना गया। उन्होंने अपनी किताब द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में चाइना का जिक्र किया, जिसे उसने दुनिया का सबसे एडवांस और कामयाब मुल्क बताया। मार्को पोलो के एडवेंचर सिर्फ ट्रेड की कहानी नहीं बल्कि एक कल्चर की एक्सप्लोरेशन की मिसाल है। जैसे हर सनराइज़ के बाद सनसेट होता है, वैसे ही सिल्क रोड का भी एक वक्त आया जब इसका चार्म आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। एक और बड़ी वजह थी मंगोल अम्पायर का टूटना। मंगोल अम्पायर के दौर में सिल्क रोड एक तरह से प्रोटेक्टेड हाईवे था। इनका पूरा नेटवर्क अम्ब्रेला की तरह काम करता था जो कि पूरे रूट को सेफ और ऑर्गेनाइज रखता था। और अब बात करते हैं एक फैक्टर की जो कि सिर्फ सिल्क रूट का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के डायनामिक्स को चेंज कर गया। ब्लैक डेथ यानी प्लॉग। ब्लैक डेथ 14वीं सेंचुरी के दरमियान यूरोप, एशिया और मिडल ईस्ट में फैली। ये एक ऐसी डेडली पेंडेमिक थी जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। कहते हैं कि प्लॉग चाइना के इंटीरियर से शुरू हुआ और सिल्क रोड के जरिए यूरोप तक पहुंचा। इस बीमारी ने लाखों लोगों की जान ली। अंदाजे के मुताबिक यूरोप की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी। ब्लैक डेथ एक बैक्टीरियल डिजीज़ थी। ये बैक्टीरिया इन्फेक्टेड मक्खियों और चूहों के जरिए फैलती थी जो कि शिप्स और कारवान के साथ ट्रैवल करते थे। सिल्क रोड जो कि सिविलाइजेशन को कनेक्ट करता था, इसने प्लॉग को भी कनेक्ट कर दिया। लोग इसे ब्लैक डेथ इसलिए बुलाते थे क्योंकि ये इन्फेक्टेड लोगों की स्किन के नीचे ब्लैक पैचेस बना देती थी। ये एक स्लो और पेनफुल डेथ होती थी और सबसे खौफ की बात ये कि उस वक्त इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। लेकिन आज के दौर में सिल्क रोड फिर से एक नए रूप में वापस आया है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI एक ऐसी इनिशिएटिव है जो कि पुराने सिल्क रोड की तरह दुनिया को नए हाईवेज, रेलवेज और पोर्ट्स के जरिए कनेक्ट करना चाहता है। इसका मकसद सिर्फ इकॉनमी ग्रो करना नहीं है बल्कि कल्चर्स और डिप्लोमेटिक रिलेशन को भी मजबूत करना है। ये नए सिल्क रोड का ख्वाब है जो एक नए गोल्डन एरा की शुरुआत कर सकता है। आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर आप सिल्क रोड जैसे और भी किस्से सुनना चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगली बार एक नए यूनिक टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।